انسان کے افعال و اقوال اس کے دل کی چھپی ہوئی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں. کوئی قول کرے، کوئی فعل کرے، کوئی بات کرے، کوئی عمل کرے، وہ اس کی باطن کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اندر خانہ بندہ کیا ہے. وہ نشانی ہوگی نا اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے. مدر کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو ہمارے گھر میں دروازے گھنٹی دے نا، انگلی رکھے، ہمیں پتہ چلتا ہے ادب والا بے ادب. صرف گھنٹی لکھنے سے، انگلی لگانے سے، ایسے نا ایسے اس کے ادب کا وہ بیان کر دیتا ہے، انگلی لگانا ہے نا. یہ ہمارے گواہ ہے نا، ہمارے افعال اقوال، صحیح ہے نا. تو اگر گواہوں کی نیکی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر گواہی مقبول ہو جاتی ہے، ورنہ گواہ خود پھنس جاتا ہے. تبھی حکم ہے کہ اللہ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو میرا محبوب، تم بھی انتظار کرو. ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں سامنے آنا. انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی نتائج ہوتے ہیں. ہاں، قرآن مجید میں سنت اللہ میں تبدیلی نہیں ہوتی، تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے. اللہ قانون اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ نے دعا کو طاقت دی جو تقدیر بدل دیتی. اس لیے دعائیں کرایا کرو، دعائیں لینے والے کام کیا کرو. ہاں، ہر انسان کا بدلہ احسان ہے. قرآن میں جو اللہ کے دوست ہیں ہوتے ہیں نا، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غمگین ہوتے ہیں. جب انسان عطا سے ملکوتی بن جاتا ہے تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. اپنی اصلاح کر، اپنے آپ کو عشق کی تعلیم دے، یہی باقی رہنے والی چیز ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ الحرب خدعۃ، یہ جنگ فریب ہے. جنگ کیا ہے؟ جنگ فریب ہے نا. یعنی جنگ و جدل کے میدان میں مخالف کو بہت کچھ دھوکہ اور فریب دینے کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ جنگ میں معیوب نہیں ہے. اس طرح انبیاء علیہ السلام کو تبلیغ دین کے میدان میں کارزار میں بہت کچھ ہلا مکر سے کام لینا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ مولانا بیرون فرمائش سے اکبر سے نقل فرماتے ہیں انبیاء کی دعوت مدعو کے ساتھ مکر ہے. مدعو کے ساتھ، کیونکہ دعوت کا مدعا یہ ہے کہ لوگ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، حالانکہ تمام لوگ خود حق تعالیٰ کا مظہر ہیں. حق تعالیٰ سے ان سے دور نہیں ہے، مگر چونکہ ان کو قرب و حضوری کا احساس نہیں ہے، اسی لیے احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ ہمارے قریب ہے نا. بات عجیب آپ کو لگ رہی، اللہ ہمارے قریب ہے نا، تو آپ ہمیں احساس نہیں ہے. وہ احساس پیدا کرتے ہیں نا اندر، ہمارے اندر احساس پیدا کرتے ہیں اللہ ہمارے قریب ہے. اللہ، اس لیے انہیں اس طرح دعوت دینی پڑتی ہے جیسے وہ حق سے بعید و بیگانہ ہوں، اور یہی مکر ہے. یعنی ہے وہ بندہ قریب ہے، وہ کہتا تو اللہ کو بڑا دور ہے میاں، تو اللہ کے قریب ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں کہ میں دور ہوں کہ نزدیک ہوں. اس کو جگاتے ہیں نا، غفلت سے جگاتے ہیں نا. اب نہیں سمجھ آئی؟ کہتے بس کہ مجھے اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں سارا کا سارا راز کھول دیتا. اتنا ہی کافی ہے. اللہ، اب علی بڑی بات. حضرت کتب تفاسیر میں ہے کہ حضرت داؤد السلام جذبہ کے عالم میں تقریر کرتے تو ان کے واعظ و تذکیر سے لوگ بے خود ہو جاتے اور بعض مر بھی جاتے. تب حضرت سلیمان السلام ان سے کہتے کہ ابا جان بس کرو، اپنے لوگوں کو مار ہی ڈالا. اس طرح کوئی عارف مستغرق بے خودی کے ساتھ ناگفتی باتیں کہنے لگتے ہیں نا، تو پاس کوئی دوسرا عارف اس کا دامن کھینچ کر کہتا ہے جی بس کرو، ہم کو اس کی وحدانیت کا متعلقہ میں شک نہیں ہے، وہ ظاہر و باطن ہے. تم اپنے مرتبے میں واپس آ کر نہ گفتگو کرو، اتنی بڑی اونچی باتیں نہ کرو. اس کا عارف پیچھے سے پاؤں کھینچتا اس کا کہ نہیں بس کرو، ایک کوئی اتنی بات کافی ہے، پیچھے واپس آؤ، اپنے مرتبے کی بات کرو. ان کو نہیں سمجھ اس بات کی آ رہی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں نہیں مرے گا. یہ سورہ لقمان ہے اور رکوع نمبر 4 ہے. اس طرح اہل سلوک کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو تن بتقدیر اس وادی پرخار میں ڈال دیں اور انجام و نتیجہ کی الجھن میں نہ پڑیں. یہ بات صرف بڑی اہم بات ہے. یہ جو بات ہے نا نظام نیچے نہ پڑھیں، یہ مبتدیوں کے لیے، مبتدی جو ابھی اس میں داخل ہوئے ہیں ابتدائی پرائمری اسکول والے. اللہ، اور منتیوں کے لیے تو ضروری نہیں ہے، ان کے لیے اور بات ہے.
وہ اور بات کیا ہے. شیخ اکبر کچھ نے لکھا کہ جب مجھے بحر روم کا سفر پیش آیا نا تو میں نے کہا جب تک مجھے اس سفر کا نتیجہ معلوم نہیں ہوگا میں سفر بالکل نہیں کرنا, ہرگز نہیں کرنا, ہرگز نہیں کرنا. یعنی جب تک میں سفر شروع کرنے سے پہلے مجھے نتیجہ سامنے نہیں لاتا میں سفر نہیں کرنا. بڑی ضروری بات کر رہا ہوں. یہ لوگ یہ دعائیں کیوں کراتے ہیں, اتخارہ کیوں کراتے ہیں, میرے پاس کیوں جاتے ہیں بزرگوں کے پاس, جناب میں نے یہ فلانا کام کرنا ہے, مجھے جناب رہنمائی دو. وہ پہلے ان کے لیے بلا ابتدائی کے لیے تو نہیں بات نا, ان کو انجام کا نہیں پتہ ہوتا. ان کے لیے کہہ رہے اور بات, ان کو وہ کہہ کیسے کہ اس نے کہا میں سفر نہیں کرنا. کس نے؟ شیخ اکبر قدس رحمۃ اللہ علیہ نے. میں سفر نہیں کرنا روم کا جب تک مجھے سفر کا نتیجہ پہلے میرے سامنے نہیں آتا. سمجھاتی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی تو تمام اعمال مستقبلہ مجھ پر ظاہر منکشف ہو گئے. جو آئندہ موقع ہونے والے تھے مجھ پر کشف ہونے کو مجھے ہو گیا. پھر میں سفر پر روانہ ہوا. یہ بہت اہم بات ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کامیابی اور ظفر مندی کا نور وہی حاصل کرتا ہے جو مشکلات سفر کے شعلے نگل جانے والا ہی ہو. یعنی اس طرف راستے میں طریقت میں اگر مشکلیں پیش آتی ہیں جو اس خوش سلوبی سے ان کو منزل طے کر لے وہی منزل تک پہنچتا نا ہے. اس طرح عمل بشریت اور قصب طریقت میں تن بتقدیر مشغول صحیح ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, بہت زیادہ کوشش کرنی ہے. جب دنیا کے تمام سفر وغیرہ امیدوں پر موقوف ہیں تو دین کا کام بطریقے اولا اس پر موقوف ہونا چاہیے. بھی دین کا ہم کام کرتے ہیں کوئی بھی ہمیں امید ہوتی ہے نا پھر تبھی کوشش کرتے ہیں نا. تو دنیا کے لیے تو دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے, دین کی امید نہیں لگانی چاہیے تاکہ تم باطمینان عمل کیے جاؤ اور نجات پا جاؤ. ہر شغل اور پیشے پرمادہ کرنے والی امیدیں اور توقع ہے اگرچہ ان امیدواروں کی گردن محنت شقت کے مارے تکلے کی طرح لاغر ہو جائے. یعنی ہم جو دنیا کا کام کرتے ہیں تو بے شک ہماری محنت شقت میں یہ گردن تکلے ایسے ماڑوں سے بن جائے. پھر لگت رہتے ہیں نا میرا کوئی نہ کوئی امید فائدہ ہو جائے گا, میرا فائدہ ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا. یہ تبھی امیدیں لگے رہتے ہیں نا. اگر دین کا کام کرے تو فائدہ نہیں ہوگا, اگر دین میں کوشش کرے فائدہ نہیں ہوگا. مگر ہمیں یقین ہمیں نہیں آتا. یہ دنیا فانی ہے نا اور یہ نظر آتی سامنے, وہ پیچھے پردے میں ہے. اللہ غیب میں ہے نا تو غیب میں ماننے سے ڈرنے سے کام بنے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی باتیں بتا رہے ہیں نا, اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا, قرآن حدیث سمجھا رہے ہیں نا, ان کے اب خاتمہ بھی یہ باتیں بتا رہے ہیں. اب یقین نہیں آ رہا, اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین آ جائے گا. پھر تو ایمان قبول نہیں ہوگا. وہ کہ تجھے پہلے سمجھاتے رہے گے تم ماننی کوئی بات نہیں, اب کیوں نہیں مانتے ہیں؟ پھر منافع دین کے طالب کو کیوں کوشش سے باز رہنا چاہیے؟ یعنی منافع دین کے طالب کو کوشش سے باز تو نہیں رہنا چاہیے, اس کوشش کرنی چاہیے. پس اے بدگمان دین کے کام میں یہ نقصانات خوف تجھے کیوں روک رہا ہے؟ کیا تجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا ان بازاروں کے والے, اور بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات, ان بازاروں والے یعنی انبیاء اولیاء کس قدر عظیم الشان فائدے میں ہیں. کون؟ انبیاء اور اولیاء. ان انبیاء کرام کا مرتبہ تو دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پاؤں رکھتے ہیں تو آگ پاؤں کو جلانے کی بجائے ان متی بن کر جان جان کی طرح بحث زینت بن جاتی, کہ سلامتی والی بن جائے, زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا ہوتی ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے پانی کا طوفان آتا ہے تو وہ ان کا متی بن کر کلی کی طرح ان کی کشتی کو سر پر اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. کون؟ طوفان کا پانی نوح علیہ السلام کشتی کو کلی کی طرح, جیسے ہم کلی نہیں بنے, ہم کلی ہے نا, کیا ہم سامان ڈھو رہے ہیں, کوئی ادھر لے جا رہا ہے, کود لے جا رہا ہے, کود لے جا رہا ہے. جیسے اسٹیشن میں نہیں جاتے کبھی آپ, کلی نہیں ہوتے, وہ سامان لے جا رہے ہیں نا, ان کو پیسے دے کے ہم سامان ادھر لے جا رہے ہیں, ادھر لے جا رہے ہیں. ہم بھی کلی ہیں, لوگوں کو بول اٹھائے پھر رہے ہیں, ادھر لے جا رہے ہیں, کود لے جا رہے ہیں. تب وہ تھک گئے ہیں تو کوئی وہ کشتی طوفان یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کلی کی طرح ان کی کشتی کو اٹھا کے ایسے گھوم رہی تھی, ایسے نہیں ہے. اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ پر دم کیا تو ان کے دم سے مردہ زندہ ہو گیا. حضرت داؤد السلام نے لوہے کی ذرہ بنانے کا مقصد کیا تو لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا. لوہا موم کی طرح ایسے موڑتے تھے, ہاتھ سے نرم ہو جاتا تھا.
لوہے کو ایسے کرتے ایسے نرم ہو جاتا، اور تو ذرا بناتے تھے، وہ بیچ کے تو پھر رزق کماتے کھاتے تھے، ہے نا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا کا عذاب آیا تو ہوا ان کے کنیز اور تابع دار بن گئی، باقی قوم کو غرق کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سحروں کے مقابلے میں اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو یہ لکڑی کا ان کے دشمن کو شکست دینے والا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے بچ کر غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تو مکڑی جس نے غار کے دھیانے پر اپنا جالا تن لیا آپ کی پردہ دار بن گئی. ہیں یہ تو تھے انبیاء کی بات. اب بڑی اہم بات اولیاء اللہ کی سن لو. انبیاء علیہ السلام کے بعد اب مستور الحال اولیاء کا ذکر فرماتے ہیں. وہ حدیث شریف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے مخفی دوست ہیں جن کے سر کے بال پراگندہ ہیں، چہرے غبار آلود ہیں، جب لوگوں سے بات کی اجازت چاہتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی، جب وہ غائب ہوتے ہیں تو ان کی تلاش کوئی نہیں کی جاتی. حدیث والے کے الفاظ ہیں. جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کو بلایا نہیں جاتا، اور بیمار ہوں تو ان کی اجازت نہیں کی جاتی، اگر مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. وہ زمین میں گمنام ہیں اور آسمان میں مشہور ہیں. زمین میں گمنام ہے، آسمان میں. اور بظاہر آخرت والوں کا ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو نیت چھپ چھپ کر چلتا ہے. وہ ظاہر مخلوق میں کم مشہور ہوتا ہے، ان کو پہلے باتیں نہیں جانتے. یہ دوسرا گروہ. پہلا گروہ وہ ہے، وہ یہاں تک مخفی ہیں کہ ابدال بھی ان کا نام نہیں سنتے، جن کو دنیا کی اکثر یعنی چھپی ڈکی باتیں معلوم ہوتی ہیں. اتنے مقام کے لوگ بھی ہیں. اس کے ثبوت میں یہ فرماتے ہیں اسی قسم کو ایک مستور الحال اور گمنام بزرگ کا لکھا ہے جن کا نام ابو بکر قطانی تھا. ان کا نام کیا تھا؟ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ سین کعبہ میں مشغول مراقبہ تھے. دوسری طرف ایک محدث کا حلقہ درس قائم تھا. خواجہ علیہ السلام قدر آئے اور ابو بکر سے کہا کہ تم درس حدیث میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ایک نبی موجود ہوں تو ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کی درس سننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ کہ ایک بندے کے پاس مرشد بیٹھا تو وہ کہتا ہے میرے لیے یہی کافی، یہ بات نہیں میرے کافی، میں تو کدھر اور نہیں جاتا. نہیں، اس نے یہی بات کی نا. انہوں نے کہا جب ایک پاس نبی موجود ہے تو میں درس سے میں کیا سننے جاؤں؟ اللہ. حضرت خضر نے پوچھا تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہاں کوئی نبی بھی ہے؟ انہیں کہا کیا آپ حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں. اللہ. وہ کہتے ہیں مجھے گمان تھا کہ میں سارے اولیاء کو جانتا ہوں، لیکن ایسے بھی چھپے اللہ کے دوست ہیں کہ میں بھی ان کو نہیں جانتا. ان کو اللہ جانتا ہے. تو پھر اللہ سے دوستی چنگی نہیں، ان سے دوستی لگاؤ. اللہ سے جاری پکی ہو جائے اور اس کی سلو غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں فٹ آ جائے تو خیر ہی خیر آ جائے. ہاں، ان غلاموں کے غلام بن جائیں، رحمت کی بارشیں برس جائیں. یہ طریقہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. الحمد للہ رب العالمین. حق العالم. چلو برکت ہوگی آپ کی.